بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ نارمل رہے، غصہ اور ڈپریشن نہ ہو، تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ سوچنے والے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ 2 گھنٹے واک روزانہ کر لینے سے آپ اپنی زندگی بڑھا سکتے ہیں۔ روزانہ پیدل چلنے سے موٹاپے اور دل کی بیماریوں کا خدشہ بہت کم ہوتا ہے۔ کھجور دماغی طاقت کے لیے بہترین خزانہ ہے۔ یہ دماغی صحت کے لیے بھی مفید ہے اور جسم کو بھی طاقت ملتی ہے۔ کھانا آہستہ کھاؤ اور تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ۔ آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہو جائے گی۔ سانس کی تکلیف اور الرجی کے لیے ادرک کی چائے انتہائی مفید ہے، جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر چلنے یا بات کرنے سے سانس پھولنے لگے تو شربت توت سیاہ کو پانی کے ساتھ پی لے۔ سانس پھولنے کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ سفید بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے پیاز کا رس بہت مفید ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ تازہ دودھ سے چند دن چہرہ دھونے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ ایک انار روزانہ کھا لیا کرو، اس سے بندے کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ایک پیالی نیم گرم پانی میں 1/4 لیمو نچوڑ کر غرارے کریں، گلے کی خراش کم ہو جائے گی۔ اگر آپ کیڑوں سے تنگ آ چکے ہیں تو گھر میں ادرک کے رس کا اسپرے کرو۔ جن کو کھانے کے بعد ہچکی شروع ہو جائے وہ جان لے کہ صحت مند انسان ہے۔ ناپ میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نظر کو بھی تیز ترین کرتا ہے۔ ہر کھانے میں کچی ادرک ڈال کر استعمال کیا کرے، اس سے پیٹ کے درد سے بچے رہے گے۔ کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا طاقت دیتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ روزانہ 1 گلاس گنے کا رس پینے سے جوانی جیسی طاقت ہمیشہ رہے گی۔ پودینے کی پتیاں لے کر انہیں ابال لے اور اس کا پانی نہار منہ پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغی گرمی سے نجات دیتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھایا کرو، شوگر کا مرض چند دن میں نارمل ہو جائے گا۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ یہ زمزم کو غور سے دیکھیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ بازاری مشروبات کا زیادہ استعمال کرنے سے شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور معدے کی صفائی کرتی ہے۔ اگر جسم کی خارش کا مسئلہ ہو تو مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے۔ سوکھے دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ جب آپ غصے میں ہو تب کوئی فیصلہ نہ کریں اور جب خوشی میں ہو تب کوئی وعدہ نہ کریں۔ ناظرین، آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں۔ نظر بد لگنے کی صورت میں سورۃ فاتحہ چند بار پڑھ کر مریض پر دم کرے، افاقہ ہو جائے گا۔ دانتوں پر کیکر کی مسواک رگڑ لینے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ زکام سے بچنے کے لیے سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کریں۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بال دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ پانی زیادہ پینے سے صحت اچھی رہتی ہے اور یادداشت تیز ہونے میں مدد دیتا ہے۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال کرتے رہنے سے معدے کے تمام امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ دارچینی اور لیمو کا رس ملا کر ہاتھوں پر لگا لینے سے ہاتھوں کی رنگت صاف ہونے لگتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر دائیں جانب اور پھر سیدھا لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ چنے کی دال بخار کو ہمیشہ دور رکھتی ہے۔ انگوٹھے پر سرسوں کا تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے والے افراد ہمیشہ جوان دکھائی دیتے ہیں۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ بنے ہوئے چنے اور سیب کھا لیا کرو۔ ہلکے رنگ کے سفید کپڑے پہننے سے گرمی کم لگے گی۔ حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر کبھی نہیں ہوتا۔ اعلی شہد کی پہچان یہ ہے کہ روٹی پر لگا کر کسی کتے کو دے تو وہ نہیں کھائے گا۔
ناظرین، آپ صبح جب بھی اٹھے چہرہ دھونے سے قبل ایک پیالی میں پانی لے کر اس میں لیمو ملا لیں۔ چہرے پر نور ہی نور آ جائے گا۔ زیادہ نمک کھانے سے ہونٹوں کی کمزوری ہو جاتی ہے اور درد شروع ہو جاتا ہے۔ زیادہ چکنائی والی چیزیں نہ کھاؤ، اس سے سینے اور گلے کا انفیکشن ہو جائے گا۔ بیل کا دودھ بالوں میں لگانے سے بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ لے لیں۔ جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیجیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیند بہتر سے بہتر ہو تو دودھ میں تخم ملنگا ڈال کر پی لیا کرو۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کرو گے تو خون صاف ہو جائے گا، جسم سے ہر قسم کی خارش دور ہوگی اور سر کی خشکی ختم ہوگی۔ موٹافا کم کرنے کے لیے چھوٹا آدھا چمچ پسی ہوئی کلونجی 1 گلاس پانی میں ابال کر صبح شام پی جائے۔ اگر خارش زیادہ تنگ کرے تو ناریل کے تیل میں لیمو کے قطرے ملا کر مساج کریں۔ جو لوگ رات کو سونے سے پہلے واش روم نہیں جاتے ان پر بڑھاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ ہچکی آنے کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ 1 کیلا روزانہ کھا لینے سے غصہ اور ذہنی تناؤ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مسوڑوں کی سوجن ہو جائے تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کلیا کرے۔ شکرکندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو لوگ واش روم میں موبائل استعمال کرتے ہیں ان کو بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پی جانے سے معدہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ باہر چینی والے چائے پی لینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ طاقت دے گی اور جسم سے ہر قسم کمزوری اور سستی دور کر دے گی۔ دیسی کی چنے کی دال، کھجور، بکرے کا گوشت، سیب، انجیر اور انڈا۔ ناظرین، میتھی کے پتے بیرونی سوجن دور کرنے کے علاوہ جلی ہوئی جلد کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ طاقت چاہتے ہو تو گلا ہوا امرود کھاؤ۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگاؤ، دانے نہیں نکلیں گے۔ دودھ جلیبی سر کے شدید درد کو ٹھیک کرتی ہے، ذہنی سکون دیتی ہے۔ 2 کیلے شہد میں ملا کر کھانا دل کے درد کے لیے نہایت مفید مانا جاتا ہے۔ چہرے کو موٹا کرنا ہے تو چہرے پر لونگ کا پانی لگاؤ، چہرہ موٹا ہو جائے گا۔ پانی پی کر فوراً سو جانے سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چائے میں سونف ڈال کر پی جایا کرو، قبض جیسی بیماری ختم ہو جائے گی۔ رات کے وقت کیلے کا استعمال نہ کیا کرے، اس سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ گردے کے مریضوں کو کیلے کا استعمال سے بچنا چاہیے۔ اگر آنکھوں کے آگے دھندلا پن نظر آتا ہو تو نہار منہ آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ کسی کو دائمی قبض کی شکایت ہو تو وہ ادویات چھوڑ کر امرود کھانا شروع کر دے۔ باوضو رہنے سے رعب اور فراست میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے سفید ہو جائے گی۔ اسپیول پانی میں ملا کر بھی جانے سے قبض کی شکایت نہیں ہوتی۔ زعفران استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے، جگر کی اصلاح ہوتی ہے۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کٹ جاتا ہے اور جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے۔ جسم میں آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے اور فائبر پروٹین بہتر ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر جھریاں زیادہ ٹھنڈے اور میٹھے اشیاء کے استعمال سے آتی ہے۔ چند چیزیں انسان کی عمر کو کم کر دیتی ہے۔ سوکھے گوشت کو زیادہ کھانا، زکام کی بیماری کی حالت میں غسل کرنا، پیٹ بھرا ہوا ہونے کی صورت میں غسل کرنا، بھرے ہوئے پیٹ میں مباشرت کرنا۔ باہر چینی والا چائے پی لینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ دال کھانے کے فوری بعد دودھ مت پیے ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ لیمو اور کیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہو جاتی ہے اور پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے ارد گرد پائے جانے والے حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ دہی روزانہ استعمال کرنے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ مسوڑوں میں درد ہو تو لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔
لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھانے سے انسان صحت مند رہتا ہے اور کھانا بھی لذیذ محسوس ہوتا ہے۔ نہار منہ سلاد کا استعمال کرنے سے عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ روزانہ 1 یا 2 فلک کے پتے چبا لیا کرو، تمہارے چہرے پر جھریاں نہیں آئے گی۔ ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب انداز سے یہ بات سمجھائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا بڑا باغ تھا جس کے کئی حصے تھے۔ اس نے ایک آدمی کو بلائے اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھما دی اور کہا کہ میرے باغ میں داخل ہو جاؤ اور بہترین پھلوں سے ٹوکری بھر کر لاؤ، بڑا انعام ملے گا، مگر شرط یہ ہے کہ جب اندر سے گزر کر آ جاؤ تو تمہیں دوبارہ واپس جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا چلو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ ٹوکری لے کر چل پڑا، ایک طرف سے دروازے میں داخل ہوا، دیکھا کہ اس کے اندر پھل ہے مگر پسند نہ آئے۔ اگلے درجے میں داخل ہوا، یہاں پھل پہلے سے بہتر تھے، پھر اگلے درجے میں بہت بہتر تھے، اور اس کے اگلے والے درجہ میں بہت ہی بہترین تھے۔ یہاں دل میں خیال آیا کہ اب تمہیں کچھ پھل توڑ لو، پھر سوچنے لگا آگے سب سے بہتر پھل توڑوں گا۔ جب اگلے اور آخری درجہ میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو کسی بھی درخت پر پھل نہیں۔ افسوس کرنے لگا کہ اے کاش میں نے پہلے درجے سے پھل توڑے ہوتے تو آج میری ٹوکری خالی نہ ہوتی، اب میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوست، بادشاہ اللہ رب العزت کی مثال کی مانند ہے، اور انسان جو باغ میں جا رہا ہے وہ تیری مثال ہے، اور ٹوکری سے مراد تیرا عمل نامہ ہے۔ زندگی کی مثال باغ کی مانند ہے، اور اس کے مختلف حصے تیری زندگی کے ہر دن کی مانند ہیں۔ اب تجھے ہر دن میں نیکیوں کے پھل توڑنے کا حکم دیا گیا، لیکن تو روز سوچتا ہے کہ میں کل سے نیک بن جاؤں گا، یعنی اگلے درجہ سے پھل توڑوں گا، اگلے درجے سے پھل توڑوں گا، تیرا اگلا دن نہ آ سکے گا اور تجھے اسی دن اللہ کے حضور جانا پڑے گا۔ ناظرین، شام کو کڑوی چیز کھانے سے صحت ٹھیک رہے گی۔ محنت اور کوشش سے آپ کو وہ سب ملتی ہے جس کے آپ حقیقت میں حقدار ہوتے ہیں۔ موٹی عورتیں چھوٹی مکھی کا شہد، جوائن اور عجوا کچور ملا کر کھا لیں، جسمانی کمزوری اور موٹاپا دور ہو جائے گا۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے ایک ساتھ کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ اگر بخار تیز ہو تو بکری کا دودھ ہاتھ پاؤں اور سر پر ملنے سے بخار اتر جائے گا۔ کریلے کی سبزی کھانے سے خون صاف رہتا ہے اور چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ گڑ والی چائے پینے سے شوگر سے حفاظت ہوتی ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے یاداشت کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سونگھنے کی صلاحیت کو تیز کرنا ہے۔ ٹماٹر کے چھلکوں کو سونگھ لیا کرے۔ قبض کے دوران کیلا مت کھاؤ، ورنہ قبض بڑھ جائے گی اور پاخانہ سخت ہو جائے گا۔ سوتے وقت کمرے میں روم اسپرے کا استعمال آپ کی جان بھی لے سکتا ہے۔ لپسٹک زیادہ استعمال کرنے سے خون خراب اور نیلے پڑ جاتے ہیں۔ زیادہ قبض رہنے کی وجہ سے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ رات کو نیم گرم پانی 3 گھونٹ پینے سے 70 سال تک آپ کے معدے میں گندگی جمع نہیں ہوگی۔ تنہا رہنے والا اور تنہا جینے والے انسان زندگی میں ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ اگر قریب کی نظر کمزور ہو تو سرخ پتوں والی درخت کو بار بار دیکھا کرو، اور اگر نظر دور کی کمزور ہو تو درختوں اور سبز چیزوں کو غور سے دیکھا کرو۔ مرچ مسالوں والی چیزوں کی زیادہ استعمال سے بواسیر کی بیماری ہونے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، لیمو کے رس میں نمک ملا کر چہرے پر لگاؤ، غیر ضروری بال جڑ سے ختم ہو جائے گے۔ ناظرین، زندگی میں جب بھی تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ بچوں کے سامنے کپڑے تبدیل کرنے سے بچوں میں شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ حسن ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائے تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں خوف آتا ہے۔ معدے کی مریض ہمیشہ کھٹی چیزیں اور مٹھائی زیادہ استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ سیب روزانہ کھانے سے آپ کے دانت صاف رہے گے۔ صبح کے وقت پرندوں کی آواز سننے سے دماغ فریش ہوتا ہے اور یادداشت بہتر ہوتی ہے۔